السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے احکام کے سلسلے میں یہاں کئی آیتوں سے اس آخری آیت کریمہ میں یہ باتیں بیان فرمائی کہ طلاق ہو جانے کے بعد، مدت گزر جانے کے بعد، یعنی 3 ماہواری گزر جانے کے بعد اگر شوہر نئے نکاح سے، نئے مہر سے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہو، وہ آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اولیاء کو چاہیے کہ وہ اسے نہ روکیں. میرے بھائیوں، طلاق کے سلسلے میں پچھلی کئی آیتوں سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے طور پر زندگی میں 2 طلاقیں ایسی ہیں جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. 3 مہینے کے اندر یوں ہی رجوع کر سکتا ہے، کسی نئے مہر اور نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے پھر اگر نئے مہر سے، نئے نکاح سے اگر رجوع کر لیا تو زندگی میں ایک طلاق نوٹ ہو گئی. اب دوبارہ پھر کبھی اختلاف ہوا اور نباہ کی کوئی صورت نہیں ممکن ہوئی، پھر طلاق دے دیا، تو پھر بعین ہی وہی احکام ہیں کہ 3 مہینے کے اندر یوں ہی رجوع کر سکتا ہے، 3 مہینہ گزر جانے کے بعد نئے نکاح سے، نئے مہر سے واپس لا سکتا ہے. یہ 2 مرحلے ہیں. اب اگر دوسری مرتبہ طلاق کے بعد 3 مہینہ گزر جانے کے بعد اگر وہ نئے نکاح اور نئے مہر سے رجوع کر لیتا ہے تو یہ 2 طلاقیں زندگی میں ہو چکی ہیں، اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع بھی ہو چکا ہے. اب اگر کبھی اختلاف ہوتا ہے اور آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ رجوع کے حق سے محروم ہو جاتا ہے. اب رجوع نہیں کر سکتا، نہ 3 مہینے کے اندر نہ 3 مہینے کے باہر رجوع نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں رہ جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کا نکاح دوسرے سے ہو جائے، اور پھر کبھی وہ طلاق دے دے، کبھی خلا ہو جائے، کبھی شوہر کی وفات ہو جائے، اور پھر یہ دونوں اگر نئے نکاح، نئے مہر سے اکٹھا ہونا چاہتے ہوں تو ہو سکتے ہیں. یہ طلاق کا پورا نظام ہے اسلام کے اندر، اور یہ ساری باتیں قرآن کریم کی ان آیتوں میں، جو چند آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ طلاق کا یہ طریقہ اللہ کے کلام کی آیات سے ہم نے پڑھ لیا ہے، اور براہ راست قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وغیرہ سے ہم گزر چکے. اب یہ مسئلہ کہ کوئی شخص 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دے، جب ایک مجلس کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر کے 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر کوئی مجلس ہو، اس میں 3 طلاقیں بول دے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس پورے 3 مہینے کے اندر 3 ماہواری کے بیچ میں 3 مرتبہ بول دے. آج بول دے، 2 ہفتے کے بعد بول دے، 3 ہفتے کے بعد بول دے، 1 مہینے کے بعد بولے، پھر 2 مہینے کے بعد بولے، 3 مہینے کے اندر بول دے. اس پورے کو ایک مجلس کہا جاتا ہے. ایک مجلس اپنی اصطلاح میں یہ ہے اجل، یعنی ایک مدت. اس میں جب بھی وہ طلاق بولے گا، صحیح بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا، ایک مرتبہ طلاق دے دیا تو 1 ہو گئی، 10 منٹ کے بعد دوبارہ کہہ دیا تو 2 ہو گئی، تیسری مرتبہ کہہ دیا تو 3 طلاق ہو گئی، یا 10 دن کے فاصلے سے، 20 دن کے فاصلے سے، 1 مہینے کے فاصلے سے اگر کہہ دیا تو 3 طلاق ہو جائے گی. 3 مرتبہ بولا، بالکل بھی نہیں. اس 3 مہینے کے پیریڈ میں کتنی مرتبہ بھی طلاق بولے، کوئی بھی طلاق ویلڈ نہیں ہوگی. وہ ایک ہی طلاق ہوگی، چاہے وہ 1 مرتبہ بولا ہو اس نے جو سنت کا طریقہ ہے، یا 100 مرتبہ بولا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے مسئلہ. اب چونکہ یہ چیز بہت پہلے سے اختلاف کی بنی ہوئی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، مثال کے طور پر کوئی شخص
یہ چاہتا ہے کہ بیوی کو اس طرح سے الگ کر دے کہ پھر رجوع کرنے کا کوئی طریقہ نہ رہے. حلالہ جس کو کہا جاتا ہے یہ حلالہ نہیں جو لعنت کا حلالہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے اس کے اعتبار سے کہ بھئی وہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب بیوی کسی اور سے نکاح کرے، پھر کبھی وہ طلاق دے کبھی وہ الگ کرے تو ہم نکاح کر سکتے ہیں. یہ جو شکل ہے اس سلسلے میں یہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر ایک ہی مجلس میں کسی نے 3 مرتبہ طلاق 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 بول دیا یا 10 منٹ کے فاصلے سے یا اس سے کم بیش 3 مہینے کے اندر، تو کیا وہ 3 طلاقیں بن جائیں گی یا 3 طلاقیں نہیں بنیں گی؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ طریقہ حرام ہے. ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دینا یا طلاق 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 بول دینا یا 10 منٹ کے اندر بول دینا، یہ طریقہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اب یہ دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بول دیا ہے تو کیا وہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی یا 3 طلاقیں وہ نہیں پڑیں گی؟ اس میں اختلاف ہے. اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں 3 طلاق بول دیا تو 3 طلاق پڑ جائے گی، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیسے 3 طلاق پڑ جائے گی؟ ایک تو طریقہ وہ غلط ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے، طلاق دینے کا کوئی طریقہ نہیں اسلام کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں شروع کے 2 سالوں تک یہ معاملہ تھا ہی نہیں، یہ معاملہ تھا ہی نہیں. اگر کسی نے غصے میں آ کر کے 3 مرتبہ طلاق بول دیا تب بھی وہ ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی. یہی معاملہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، یہی معاملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہی معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی زمانے میں. 2 سالوں تک، جب تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو پابند کرنے کے لیے کہ لوگ 3 طلاق نہ دیں، ایک مجلس میں 3 طلاق نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ 3 طلاقیں دینے میں غور کرنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، واپس لوٹانے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے اور سوچتے تھے کہ 3 طلاق دے کر کے الگ کر دیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طلاق کا یہی طریقہ تھا میرے بھائیوں کہ کوئی 3 مرتبہ بھی بولے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، یہی ابوبکر صدیق کے زمانے میں، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. 2 سالوں کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ طلاق دینے میں بہت جلدی کر رہے ہیں اور 3 طلاق ساتھ میں دے رہے ہیں، 3 طلاق ساتھ میں دے رہے ہیں. اب 3 طلاق ساتھ میں دے رہے ہیں، 3 مہینے کی مدت ہے، اس 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تب تو ٹھیک ہے، 3 مہینے کے بعد چاہیں تو نئے نکاح سے رجوع کر لیں تب بھی راستہ موجود ہے. لیکن لوگوں نے یہ راستہ بند کر دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ایک طلاق دینے کے بعد آدمی غور کر لے. 3 مہینے کا پورا پیریڈ ہے، اس کو سوچنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اور غور کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانے کا پورا ایک 3 مہینے کا پیریڈ موجود ہے. یہ جو آسانی ہے اسلام کی طرف سے، گھر بسا لینے کا راستہ موجود ہے، خاندان کو بنا لینے کا، خاندان کو ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچا لینے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. لوگ اس آسانی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ میں دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے کر کے اور ہم پورے طور پر بیوی کو الگ کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ الگ تو ہوتی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کو اس کثرت سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے کہا کہ اگر لوگ طلاق دینے سے باز نہیں آئیں گے، بار بار یا کثرت سے طلاق دینے سے باز نہیں آئیں گے تو 3 مرتبہ اگر وہ بولیں گے تو میں ان کو 3 مرتبہ نافذ کر دوں گا. 3 مرتبہ بول دیں گے تو میں اس کو 3 طلاق نافذ کر دوں گا. اس لیے لوگ ڈریں، چوکنا رہیں، ایسی حرکت نہ کریں. اللہ نے 3 مہینہ غور کرنے کا موقع دیا ہے تو 3 مہینہ غور کر لیں. 3 مہینے کے بعد اگر دل چاہے تو رجوع کر لیں نئے مہر سے، اور نہ دل چاہے تو بیوی الگ ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس 3 مہینے کا جو موقع ہے خاندان کو، گھر کو بچانے کا، اس کو استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی فرصت ہے، بہت بڑی مہلت. لیکن اگر لوگ نہیں مانیں گے، طلاق دینے سے باز نہیں آئیں گے تو میں ان 3 طلاقوں کو میں 3 بنا دوں گا اور پھر واپس لوٹنے کا موقع ختم ہو جائے گا. وہ جو حلالے کی جو شکل اسلام کی، پھر اس کے بعد ہی انسان اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں لا سکے گا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہوا. اور یہ فیصلہ کس لیے ہوا؟ ایک حالت، ایک ماحول،
سماج اور سوسائٹی اور شہر اور علاقے کے اندر جو طریقہ چل رہا تھا طلاق کے سلسلے میں، اس پر روک لگانے کے لیے، تاکہ لوگ ڈریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کے 3 کا فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے اب زبان سے طلاق طلاق مت بولو، ورنہ اگر 3 طلاق بول دو گے تو پھر واپس لوٹنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ڈر کے مارے لوگ طلاق سے بچیں گے، طلاق سے باز رہیں گے، طلاق نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو ڈر لگے گا کہ بھائی اس کے بعد موقع نہیں رہ جائے گا۔ تو کیوں آخر 3 طلاق کو ایک ساتھ میں دیتے ہیں؟ 3 طلاقوں کو 3 مرحلے میں استعمال کرنا ہے پوری زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ابتدائی دور کے بعد آپ سوچئے اللہ کے نبی کا زمانہ یعنی مدینے کا 10 سال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کی خلافت کے 2.5 سال اور عمر بن خطاب کی خلافت کے 2 سال، یہ پورے 14 ساڑھے 14 سال تقریباً میرے بھائیوں طلاق کا نظام اسلام کے اندر یہی چلتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے 3 بولا، 3 سے بھی زیادہ بولا تو 1 طلاق مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اور ایک خاص ماحول میں فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو دین نہیں بنایا، اس فیصلے کو قرآن نہیں کہا، اس فیصلے کو شریعت کا فیصلہ نہیں کہا، اس فیصلے کو سنت نہیں کہا، بلکہ اس فیصلے کو کہا کہ ہم نے نافذ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، انہوں نے کہا لوگ کثرت سے طلاق دے رہے ہیں، جس معاملے میں آسانی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس آسانی کے بجائے لوگ مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو اگر بعد نہیں آئیں گے تو ہم اس 3 کو 3 نافذ کر دیں گے۔ فَأَمْضَى عَلَيْهِمْ، اور پھر عمر بن خطاب نے اس کو نافذ کر دیا۔ یہ نافذ کرنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہادی فیصلہ تھا، جو انہوں نے حالات کو دیکھ کر کے اور ماحول میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے جو غلط طریقہ چل رہا تھا، اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب آج جو طریقہ طلاق کے مسئلے میں چل رہا ہے، اور اختلاف صبح شام ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 مرتبہ طلاق دے دیا تو وہ طلاق ہو گئی، بیوی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، لوٹنے کا کوئی موقع نہیں، بغیر نکاح کے بعد کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب سیدھے 3 طلاق بولا تو اب اس کا راستہ یہ ہے کہ بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور اس کے بعد 1 دن 2 دن کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد اس سے طلاق لے لی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر لوٹنا چاہتا ہے تو بہرحال میاں بیوی دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بنا دیا گیا ہے، یہ طریقہ جو چل پڑا ہے، اس کے پیچھے صرف یہی حوالہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہی نہیں کہ عمر بن خطاب کا فیصلہ، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا فیصلہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پوری امت کا فیصلہ ہے، کہتے ہیں پوری امت کا اجماع ہو گیا تھا، یعنی پوری امت اس چیز پر متفق ہو گئی تھی کہ ایسے ہی یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 مانی جائیں گی، اور پھر لوٹنے کا غور کرنے کا موقع ختم، اب حلالے کے بعد ہی بیوی واپس آ سکتی ہے، اس پر امت کا اجماع ہو گیا تھا۔ ایسا ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اجماع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجماع کے معنی ہوتے ہیں ساری امت کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، کسی مسئلے پر سب کا اکٹھا ہو جانا، سب کا ایک ہی بات کہنا، یہ ہے اجماع۔ اب آپ سوچئے کہ اس پر اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو کئی ایک صحابہ کرام کے نام موجود ہیں جن صحابہ کرام کا اس مسلک سے، اس موقف سے خلاف موجود ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اس کا حکم دیا تھا، ورنہ طلاق کا جو طریقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، اور خود عمر بن خطاب کی خلافت کے 2 سال میں تھا، اصل طریقہ وہی ہے، اصل طریقہ تو وہی ہے سنت کا، وہی ابو بکر صدیق کا، وہی عمر بن خطاب کا، یہی اصل سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ تو ایک مصلحت کے پیش نظر، ایک ضرورت کے پیش نظر، ایک ہنگامی حالت اور ماحول کو سنبھالنے اور روکنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں ایک کہہ دیجئے کہ مجتہدانہ اجتہادی فیصلہ کیا تھا، تو اس کو کیسے سنت کو چھوڑ کر کے، ابو بکر صدیق کے فیصلے کو چھوڑ کر کے، جو طریقہ سنت کا اس کو چھوڑ کر کے اب اس فیصلے کو جو ٹیمپریری تھا، کسی خاص مقصد کے لیے تھا، اس کو پوری امت کے لیے کیسے مان لیا جائے؟ ایک بات، اس پر اجماع کی کوئی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ چاروں مسلک کے لوگ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان چاروں مسلک کے لوگ یہی کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں چاروں مسلک کے لوگوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ رجوع کرنے والی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. پورا نظام قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ سوچیں کہ اس کے باوجود یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یہ جھگڑا اس کی وجہ سے ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ فیصلہ دین کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نافذ کرنا چاہا اور ہم نے سوچا کہ نافذ کر دیں اور پھر نافذ کر دیا. تو یہ خود ان کا اپنا نافذ کردہ ہے، نہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتہادی فیصلہ ہے، ضرورت کے مطابق کیا تھا. دوسری چیز، اس کے اوپر اجماع نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع نہیں ہے. ایک بات کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے تابعین، بہت سارے تبع تابعین، بہت سارے ائمہ محدثین، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ آج بھی جو کبار علماء ہیں مملکت سعودی عرب کے، اور اس سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ میرے بھائیو آج کے شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح فوزان اور سارے کبار علماء، یہ سب کے سب آج بھی اس مسلک کے خلاف ہے کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی مانی جائیں گی، 3 نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ یہی سنت رسول. ایک تو اجماع نہیں ہوا ہے. دوسری بات بہت اہم یہ ہے میرے بھائیوں، 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے اچھے سے لکھا ہے، بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی کتابوں کے اندر میرے بھائیوں، زاد المعاد کے اندر، ایسے اغاثۃ اللحفان کے اندر بہت تفصیل سے، اور لکھا ہے بڑی وضاحت سے کہ ایک تو اجماع نہیں ہے اس کے اوپر، بہت سارے صحابہ تابعین اس کے خلاف ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اجماع کہتے ہیں تو اس سے پہلے اجماع موجود ہے، اس سے پہلے اجماع موجود ہے. کس سے پہلے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی خلافت کے 2 سال کے بعد جو فیصلہ انہوں نے کیا، اس سے پہلے پرانا اجماع موجود ہے. پرانا اجماع موجود ہے. کون سا اجماع؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا طریقہ، عمر بن خطاب کے خلافت کے 2 سالوں میں تھا، وہ پرانا اجماع موجود ہے. اس پرانے اجماع کے سامنے اس کو توڑ کر کے ایک اس کے برخلاف اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل اجماع تو پہلے سے موجود ہے، قدیم اجماع موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں موجود تھا. اس اجماع کو جو اجماع قدیم ہے اس کے خلاف نیا بدل کر کے اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر طے ہے. جو قرآن کا فیصلہ ہے، سنت کا فیصلہ ہے، ابوبکر صدیق کا فیصلہ ہے، اور وہی فیصلہ عمر بن خطاب کا بھی تھا. یہ تو ایک مصلحت کے پیش نظر انہوں نے ایسا فیصلہ کیا تھا. اچھا، پھر آخری بات میں یہ کہہ رہا تھا، دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے بارے میں ایک بات خاص طور پر ہمیں جان لینا چاہیے، جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں باقاعدہ اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا، میں نے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے فیصلہ کیا تھا، اجتہادی فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہ فیصلہ، گرچہ میں نے تعزیری فیصلہ کیا تھا، مطلب ایک سزا دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے فیصلہ کیا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے بھائیو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کتنا آسان ہے، کتنا آسان حل ہے یہ. اور یہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 بنا دینا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو بنا دینا، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، اس سے صرف ایک پیغام مل سکتا ہے، ایک ہی پیغام مل سکتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ پوری امت اسی پر عمل کرے گی جو طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، ابوبکر صدیق کا تھا، عمر بن خطاب کے 2 سالوں میں تھا، خلافت کے 2 سالوں میں تھا. ہاں، اگر کہیں اسلامی نظام نافذ ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، خلیفہ ہو، اور کوئی مصلحت مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ سمجھتا ہو، تو وہ اجتہادی طور پر، وقتی طور پر کوئی اجتہادی فیصلہ کر سکتا ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر ایک فیصلہ کیا. اتنی بات صرف اور صرف سے ثابت ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کو، حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ جیسے عمر بن خطاب نے اسلامی مملکت کے اندر ایک معاملہ پیدا ہوا اور اس کی روک تھام کے لیے ایک اجتہادی فیصلہ کیا، ایسے وقتی طور پر کوئی اجتہادی فیصلہ کوئی بھی مسلمانوں کا حاکم اور بادشاہ جہاں اسلامی نظام نافذ ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن وہ فیصلہ وقتی طور پر رہے گا، ٹیمپریری رہے گا، ایک
ایک خاص مدت کے لیے رہے گا. جب وہ حالات بدل جائیں گے تو پھر وہ حکم اور فیصلہ جو اصل تھا وہ فیصلہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. میرے بھائی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جن بیویوں سے، مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ مرد حضرات اپنی جن بیویوں سے نافرمانی دیکھ رہے ہوں کہ نافرمانی کر رہی ہیں، نئی بات مان رہی ہیں، حد سے تجاوز کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا فَعِظُوهُنَّ. پہلا اسٹیپ طلاق دینا نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو. ان بیویوں کو کیا کرو؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ. نمبر 1. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر وہ سمجھانے بجھانے سے نصیحت کرنے سے باز نہ آ جائیں، نہ سمجھیں، تو کیا کرو تم؟ بستر الگ کر دو. بستر کیا کر دو؟ الگ تھلگ کر دو. اسے انہیں بہت زیادہ احساس ہوگا کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے سمجھانے کا، اور سمجھانے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ معاملات کو سنوارنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے سے بھی نہیں مانتی ہیں، بستر الگ کرنے سے بھی نافرمانی ہی کر رہی ہیں، نہیں مان رہی ہیں، تو ایسی صورت میں تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. لیکن مارنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے، اور ایسی مار نہیں مارنا ہے کہ خون بہہ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، یا کوئی جسمانی طور پر اذیت ہو جائے، اس طرح کی کہ جسمانی طور پر ڈیمیج ہو جائے. اس طرح سے کوئی مار ہمیں نہیں مارنی ہے. یہ 3 باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا، اس کے باوجود بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا، اور بیوی نافرمانی کرتی ہے، فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو پھر اب چاہیے کہ مرد یعنی شوہر کی طرف سے ایک نمائندہ اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک نمائندہ، یہ 2 نمائندے بھیجے جائیں اور دونوں بیٹھ کر کے بات چیت کریں، دونوں سمجھائیں بجھائیں، اصلاح کی کوشش کریں، تال میل بنانے کی کوشش کریں، نباہ ہو جائے. اگر یہ دونوں بھلائی چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان آپسی اتفاق کی کوئی راہ نکال دے گا. یہ 4 مرحلے ہیں. آپ سوچیں اسلام طلاق سے کتنا دور ہے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سب راستہ نہیں اختیار کرنے کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے. تب اس کے بعد الطلاق مرتان، پھر اس کے بعد طلاق دینا ہے، لیکن طلاق دے کر کے الگ نہیں کر دینا ہے، بلکہ ایک مرحلہ ہے 3 مہینے کے درمیان انتظار کرنا ہے، رجوع کرنے کا راستہ ہے. 3 مہینے کے بعد نئے نکاح سے رجوع کرنے کا راستہ. کیوں؟ تاکہ خاندان نہ ٹوٹے، زندگی برباد نہ ہو، اور نسلیں تباہ نہ ہو، بال بچوں کی تعلیم تربیت اور ان کا نظام درہم برہم نہ ہو. یہ اسلام کا نظام ہے. تو آپ بتائیے جو اسلام اتنے سارے مرحلے کے بعد طلاق کا حکم دیتا ہے، طلاق کی اجازت دیتا ہے، وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ ایک جھٹکے میں طلاق 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 بول کر کے بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، غور کرنے کا موقع نہیں، رجوع کرنے کا موقع نہیں، کوئی چانس نہیں. اب اس کے بعد وہ بیوی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس کے بال بچے تھے، اب وہ میرے بھائیوں چند گھنٹوں کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کسی اجنبی مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اس سے صحبت کرے، جنسی تعلق قائم کرے، جمع کرے، اور اس کے بعد اس کے بعد طلاق دے، اور پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف واپس آئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک مجلس کے 3 طلاقوں کا کو 3 ماننے کا یہ مسئلہ، اور اس کے بعد حلالے کا یہ نظام، یہ پورا میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے اندر اس طرح سے حاوی ہو چکا ہے کہ پورے سماج کے اندر یہی چیز ہے. اور بری جرت کے ساتھ لوگ کتاب و سنت کے اس فیصلے کو ٹھکراتے ہیں، مسلک کے نام پر اجماع کا حوالہ دے کر کے، جو حوالہ درست نہیں ہے، اجماع کی بات درست نہیں ہے میرے بھائیوں. اس طرح سے پورا نظام چل رہا ہے. تو یہ جو چل رہا ہے آج، اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ اشارہ کرنا تھا. اور طلاق کا جو نظام ہم نے پڑھ لیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق طلاق کا جو نظام ہے اس نظام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ طریقہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.